اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہی اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کا. مثلا چلیں آپ نے پوچھ لیا, میں آپ کو جو موٹے بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ آپ کہتے ہیں وہ جہلمی, آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہنمی. نہیں اللہ معاف کرے, میں نے کبھی نہیں کہا, آپ ثابت کر دیں. نہیں اچھا چلیں اختلاف بتائیں کیا آپ کا؟ اختلاف سن لیں, لمبی چوڑی فہرست ہے. نمبر 1, مرزا جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے اللہ کے کلام کو جیسے فرینچ میں پڑھنا. ہاں ثواب ہے, بالکل ہے. الف لام میم 30 نیکیاں ہیں, بے شک بے شک. اس کا کسی کو ترجمہ آتا ہے؟ نہیں. تو بغیر ترجمہ پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ؟ ہم تو ثواب سمجھتے ہیں. تو پھر یہ مردے کا یہ فتویٰ. پھر اگلی بات سمجھے, وہ اپنے بارے میں بغیر مرزے کا, مرزا کیا ہے اس کو مرزے کہہ رہے ہیں. اچھا مرزے جو یار کبھی آپ اس طرح کہتے ہیں جیسے یہ تو گالی ہے. قادیانی کو جو ہے کیا نام ہے اس کا, ملعون جو ہے جس نے کبھی آپ اس کو اس طرح سے پکارتے ہیں جیسے آپ غلام احمد قادیانی کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہماری پکار پہ بھی اعتراض ہے اور اس کی گالیوں پہ بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ کہتا ہے, یہ دیکھیں یار دکھ اور افسوس ہوتا ہے, یہ ابھی ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا نا, یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امی عائشہ, طلحہ, زبیر اور سیدنا امیر معاویہ کا. یہ وہ بڑے بڑے ریفرنسز دیتا ہے ویسے یار. پھر وہی بات آ گئی, جہنم کی طرف صحابہ بلاتے ہیں, تو یہ لوگوں کے اندر جو اتنا بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام تو جہنم کی طرف نہیں بلا سکتے, لیکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, جو انسان ہو. نہیں خارجی تھے, وہ خارجی تھے, اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا. کیا کوئی ایسا خارجی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا نبی کریم کے پاس؟ نہیں, ایمان کی حالت تک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک, بعد میں خارجی بن گیا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی کریم نے, میرے سوال کا جواب دیں, ایسے کوئی صحابہ کرام ہیں. یہ بات یاد رکھیں, کوئی صحابی جو ہوتا ہے نا, اس کی شرط ہوتی ہے ایمان کے اوپر فوت ہوا. یہ بات فوت ایمان پہ ہوا. ہاں یہ بات شرط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایمان پہ نہ ہو اور فوت بھی ایمان پہ ہوا ہو, تو اسی کو صحابی کہتے ہیں, ورنہ تو مرتد نہیں تھے ہوگے. جیسے کربلا میں مسلمہ کذاب, کربلا میں کئی لوگ شامل تھے جو صحابہ کرام. میں یہی کہہ رہا ہوں مسلمہ کذاب, یار اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد نہیں کیا. مانعین زکوٰۃ جو تھے, منکرین زکوٰۃ, اس کو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کو مرتد سمجھتا ہوں. تو اس صحابی کی شرط یہ ہوتی ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار کیا, اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا. یہ عام فہم بات ہے, یہ اشکالات. پھر آپ مجھے بتائیں, اس نے ایک جملہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, پورے یہودیوں نے اس سے بھی سخت کہا ہوگا, لیکن کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کیا. ہمارا ان سے مطالبہ, آپ ہمیں وہ کتاب دکھائیں جس میں کسی یہودی نے رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہو, اگر آپ علمی. پھر انہوں نے جواب دیا, یار چھوکرا کون سی ایسی بات ہے, یہ تو چھوکرا کہنا بری بات نہیں ہے. تو ہمارے عالم دین نے اس کو چھوکرا کہا مردے کو, تو کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اپنے بارے میں چھوکرا کہنا گالی ہے, اور رسول اللہ کے بارے میں. اور پھر اچھا اگلی بات سنیں, حسن تے شائی کوئی نہیں, نبی تے شائی کوئی نہیں, بڑھتا بڑھتا پہلے یہاں سے شروع ہوا, ولی تے شائی کوئی نہیں, امام تیمیہ تے شائی کوئی نہیں. اس نے کبھی نہیں کہا نبی تے شائی کوئی نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی آپ بیٹھے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا پھر وہ جس تناظر میں کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. ولی تشائی کوئی نہیں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ باحوالہ میں دوں گا آپ کو. بابے تشائی کوئی نہیں, بابے تشائی کوئی نہیں سے بابے کی شائی کوئی نہیں کی بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ اہم ہے. آپ تو دیکھیں, اب آپ یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے مرزے کی نفرت میں. میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات سنیں, وہ کس تناظر میں کہتا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے. بڑھتا بڑھتا کہاں تک پہنچ گیا, حسن تشائی کوئی نہیں کہتا. اگر نہ کہو میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار اسٹیج پہ. نبی تشائی کوئی نہیں. اگلی بات بھی سن لیں, یہاں تک پہنچا کہ نبی تشائی کوئی نہیں, وہ جواب دیتا ہے اللہ دے سامنے. آپ اگر نہ کہو تو میں ذمہ دار ہوں, اور اس کی آگے بوگس بھونڈی دلیل ہوتی ہے حسن جب میں نے یہ حدیث حسن پیش کی, آپ کو یہ بھی جواب سنیں کہ اس نے کیوں کہا تھا. یہ میں تشیع سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضرت حسن کو رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا, اور ساتھ عظیم بھی کہا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. میں نے کہا کہ حسن کو نہیں تھا پتا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے, صلح کیوں کی؟ تو آگے کہتا ہے حسن تے شے کوئی نہیں نبی دی حدیث دے اگے, اگر یہ نہ کہو میں ذمہ دار ہوں. اور پھر کہنے لگا نبی بھی شے کوئی نہیں اللہ دے اگے. اور بھائی اللہ کے آگے بھی نبی شے ہوتی ہے, اللہ کے آگے بھی نبی مقرب بندے ہوتے ہیں, یا حسن بھی نبی کے محبوب بندے ہیں. نہیں, اللہ کے سامنے تو ایک انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. تو یہ اچھا اب آپ سمجھیں, اس لیے ہمارا اختلاف ہے.
ہمارا کوئی اس کے ساتھ ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا ریٹنگ زیادہ لے لیتا ہے اور وہ اہل حدیث ہے اس لیے آپ کا اختلاف ہے. واللہ باللہ تعالیٰ ہمارا اختلاف صرف دفاع صحابہ وہ بھی اہل حدیث ہے رسول کے نہیں. وہ کیسے اہل حدیث ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو کتابی بابی جو کہتا ہے ایسا کوئی نام ہے. مجھے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ تو اس کے قریب سے نہیں گزرا. صرف توحید کے اندر اس کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں. شام بھائی یار کسی چیز کا مل جانا مسلک ہے نا, مسلک مسلمان اور کرسچن اور یہودی ہونا تو پتہ چل جاتا ہے نا. میں مسجد میں جاؤں گا تو میں مسلمان ہوں, ایک آدمی گرجے میں جائے گا تو کرسچن ہے, یہ مندر میں جائے گا تو ہندو ہے. لیکن ایک انسان اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں شام بھائی میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, تو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ خدا کو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. وہ اپنے آپ اہل حدیث کلیم نہیں کرتا, اگر کرے گا تو مان لیں گے. اچھا یہی کہہ رہا ہوں. اب آپ بات سمجھیں. اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی ایک اہل حدیث نہیں وہ ہو سکتا جب تک وہ تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا قائل نہ. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی جو آیت ہے کہ ہر صحابی رسول, آپ کو ویسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کا, اسحاق جہلوی کا, وہ اس کو بھی لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں. پکا رافضی تھا, پکا رافضی تھا. یعنی صحابہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. یعنی جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے؟ نہیں, جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافضی کہتے ہیں. یہ فرق ذرا سمجھ لیں. منافق اور نہیں کسی کو کہا, وہ اپنی ریسرچ بیان کرتا ہے بیچارہ. اور اس دور میں کیمرے تھے لیکن اتنی ایکسس نہیں تھی. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, خالد بن ولید ایسے تھے, ابو سفیان ایسے تھے, فلاں ایسے تھا. اہل حدیث کی میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں نا مسلمہ, کہ کوئی آپ نے کہا ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی, جو جس کا یہ عقیدہ وہ اہل حدیث ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے نا کون کون جنتی ہے, وہ تو عشرہ مبشرہ میں نام بھی بتا گئے. وہ ہے معین جنتی. اچھا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے اللہ کے رسول ان سب صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے, اس کے اندر ہر صحابی رسول جنتی ہے, ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہی عقیدے کا ڈفرنس سمجھ, جب تک آپ پرابلم نہیں نہ سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مرزا جہلمی اور اسحاق جہالوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. جہالوی کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق جہالوی, ہاں کیا مطلب جہالوی کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے اسحاق جہالوی کی بات کی ہے اس کا نام اسحاق جہالوی ہی ہے. اچھا, آپ شاید جہالت سے رہے ہیں. وہ جھال والا ایک گاؤں ہے. جی جی مجھے پتا ہے. ہاں تو اب بات سمجھیں, وہ ہے ویسے اسم با مسمہ ہی. تو اسحاق جہالوی صاحب یا مرزا جہلمی صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے ہیں ویسے نہیں کہا. اسحاق جہالوی اور مرزا جہلمی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل حدیثوں کے ہم قریب ہیں اور اہل حدیث ہمارا اتفاق ہو جائے گا. یہ جو 12-13 ہے نا, 12-13 صحابی, ان کو اگر یہ برا مان لیں, کیوں مان لیں جن کو اللہ نے اچھا ماننا ہے. اچھا پھر آگے سے ایک دفعہ عجیب بات کرتا ہے, کہتا ہے رضی اللہ تو میں کہہ لیتا ہوں, رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, لیکن اور یار اللہ کے الفاظ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ, اللہ نے کہا ہے, اللہ ان سے راضی ہے, تو ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو ہم یہ 12-13 کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. اہل حدیث وہی ہے جو سارے صحابہ کو جنتی مانگے گا.